رسوله الأمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري. معزز سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں یہ آداب سکھلاتا ہے. لہذا آج کے اس درس میں ہم مہمان نوازی کے آداب کے تعلق سے چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی تکریم کرے، مہمانوں کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، انہیں محترم سمجھے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر اور اسی طرح آخرت پر ایمان کے واسطے سے بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا اور آخرت کا واسطہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم مہمانوں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ دستور کے مطابق مہمان نوازی کرے، مہمان کی تکریم کرے دستور کے مطابق. تو اس وقت میں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ دستور کیا ہے، مہمان نوازی کے سلسلے میں کیا دستور ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن 1 رات اور مہمان نوازی 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے. یعنی کہ 1 دن 1 رات مہمان نوازی اچھے سے اچھے انداز میں کرنا چاہیے، اور اگر اس کے بعد دوسرے دن تیسرے دن آپ کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، مہمان بنا رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ مہمان نوازی کا حق ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ چوتھے دن 5ویں دن کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس رکا ہوا ہے، تو پھر یہ صدقہ ہے، یہ ایکسٹرا چیز ہے، ورنہ کم سے کم 3 دن تو تمہیں مہمان نوازی کرنا چاہیے. اسی طرح محترم سامعین، مہمان نوازی کے جو آداب ہے اس سلسلے میں یہ خیال رکھا جائے کہ اپنی مہمان نوازی میں متقی و پرہیزگار لوگ شریک ہوں. ہم ایسے شخص کو اپنا مہمان بنائے جو کہ مومن ہو، صالح ہو، اچھا آدمی ہو، شریف آدمی ہو. فاسق، مجرم، گنہگار، خطاکار ایسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایماندار کے ساتھ رہ اور تیرا کھانا متقی ہی کھائے. اس حدیث پہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو ساتھی ہو وہ مومن ہو، ایماندار ہو، اور ہمارے دسترخوان کا کھانا جو کھائے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو. اگر اسی طریقے سے ہم مجرموں کو، خطاکاروں کو، گنہگاروں کو مہمان بناتے چلے جائیں گے، وہ ہمارے گھر کی دسترخوان کی زینت بنتے رہیں گے، تو پھر آگے چل کر ہم بھی خطاکار ہو سکتے ہیں، ہم بھی مجرم بن سکتے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس کا اثر واقعی معنوں میں ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارے گھر تک کوئی پہلے داخل نہیں ہوتا، پہلا کوئی یوں ہی آ کے ہمارے دسترخوان پر نہیں بیٹھتا. پہلے اچھی پہچان ہوتی، اس کا ادب ہوتا، احترام ہوتا، جب ہمیں وہ بھا جاتا، پسند آ جاتا، اس کے بعد بھی ہم اپنے دسترخوان میں اس کو شریک کرنے کی کوشش کرتے، بار بار اسے مہمان بناتے. تو لہٰذا یہ چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب آگے والا ہمارے دلوں میں اترتا ہے. تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے ایسا شخص تمہارے دل میں نہ اتر جائے جو کہ گنہگار ہے، فاسق ہے، مجرم ہے. ایسے لوگوں کو اپنے آپ میں تم اتار لو گے، احترام اس کا کرنے لگ جاؤ گے، تو پھر کل تم بھی مجرم بن سکتے ہو. تو لہذا اللہ کے رسول یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم مومنوں کو اپنا دوست بناؤ اور متقی لوگوں کو اپنے دسترخوان کا کھانا کھلاؤ. اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ مہمان نوازی کے سلسلے میں صرف بڑے لوگوں کو، مالدار لوگوں کو ترجیح نہ دو. آپ کے دسترخوان کا کھانا صرف بڑے لوگ ہی نہ کھائیں، بلکہ آپ کے دسترخوان کی زینت غریب بھی بنے.
مسکین بھی بنے، محتاج بھی بنے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے، دعوت ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف دولت مند لوگوں کو بلایا جائے۔ یہ بدترین کھانا ہے، یہ بدترین دعوت ہے جس میں صرف مالداروں کو ہی بلایا جائے اور مسکینوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ انہیں دعوت ہی نہیں دی جا رہی، انہیں رقعہ نہیں بھیجا جاتا، انہیں پیغام نہیں دیا جاتا، انہیں پوچھا نہیں جاتا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایسے جو بڑے بڑے لوگ دعوتوں میں شامل ہوتے ہیں، بڑی بڑی کاروں میں آتے ہیں، ایسے لوگوں کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، انہیں عزت دی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، اور اپنے قریبی جو رشتہ دار ہے بیچارے محتاج ہے، خلاش ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا ذرا مقام نہیں ہے، تو ہم اپنا رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی اسے بلانا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ ایسی دعوتیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے بدترین دعوتیں قرار دیا ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں پر اچھے اہل ثروت مالدار لوگ ہماری دعوت میں شریک ہو رہے ہیں، ہماری مہمان نوازی ان کی ہو رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، وہیں پر اپنے غریبوں کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اسی طرح ایک تقاضا، ایک ادب مہمان نوازی کا یہ بھی ہے کہ ضیافت میں مقصود ایک دوسرے پر بڑھنا اور فخر کرنا نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم جب کسی کو دعوت دے رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو کھلانے کا مقصد فخر نہیں رہنا۔ دیکھو میں اتنے لوگوں کو شریک کر رہا ہوں، میں دعوت کرا تو 1000 آئے، 5000 کو بلایا، 10,000 کو بلایا، اتنے آئٹما رکھا، فلاں کرا، یہ کرا، یہ چیز نہیں ہونا، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان نوازی یاد رکھیے، مہمان نوازی کھانا کھلانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے کیجیے، فخر نہیں ہونا اس میں، گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا، انسان تکبر میں نہیں آنا، لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے بڑے بڑے شادی خانوں میں بک کرنا، بڑی بڑی ہوٹلوں کو بک کرنا، تکلف کے ساتھ 1 سے 10 آئٹم رکھنا اور اپنی حیثیت بتانا، اپنا فخر بتانا، اپنے آپ کو جتانا، یہ چیزیں جو ہے شریعت میں اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اور ایک ادب یہ بھی ہے، کسی ایسے شخص کو دعوت نہ دے جس کا شریک ہونا مشکل ہو یا وہ کسی شریک ساتھی سے رنجیدہ ہوگا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو ایسے 2 دشمنوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے جس سے دونوں کو بھی تکلیف ہو۔ عموماً ہمارے پاس یہ ہوتا، دونوں پارٹی کو بھی بلاتے، تو بھی دشمن آ ہمارے پاس، آ کے ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ہے نا جتنا حسد بڑھانا ہے بڑھا لو، جتنی تکلیف پہنچانا ہے پہنچا لو۔ تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کو بلایا جا سکتا ہے، اس کو بلائیے، اور ایک کی موجودگی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو پھر دوسرے کو دعوت مت دیجیے آپ۔ تو لہذا اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کو تکلیف دینا شریعت میں حرام ہے۔ تو لہذا کسی کو ایسے کو بلا کر کسی اور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے داخل کرنا کسی کو دعوت میں، اس کی گنجائش نہیں ہے، اسے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، دعوت قبول کرنے کے بھی چند آداب ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا کہ کھانے کی دعوت قبول کر لینا چاہیے، عذر کے بغیر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من دعی فلیجب، کہ جب جسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا لو دعیت الی قراع شاۃ لاجبت ولو اہدی الی ذراع لقبلت، کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے اگر بکری کے پائے کے لیے بھی بلایا جائے تو میں ضرور قبول کروں گا، اور اگر مجھے بازو کا تحفہ دیا جائے تو بھی میں قبول کروں گا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی معمولی دعوت بھی دے، کوئی بڑی دعوت نہیں ہے، 10 آئٹم نہیں ہے، خالی مختصر کھلانے بلا رہے کوئی، تو چلے جانا چاہیے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے اگر آپ کے پاس عذر ہے۔ عذر 2 قسم کا ہو سکتا، یا تو دین کا عذر ہو سکتا یا پھر بدن کا عذر ہو سکتا، یعنی کہ میری حالت ایسی ہے، میں بیمار ہوں، حاضر نہیں ہو سکتا، عذر ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ یا پھر آپ جس دعوت میں شریک ہو رہے ہیں وہاں پہ حرام کام ہو رہے ہیں، گانا بجانا ہو رہا، ویڈیو گرافی چل رہی، ایسی جو شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، ایسی چیزوں کی وجہ سے آپ دعوت میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، مسئلہ الگ ہے، دین کا مسئلہ ہے، جسم کا مسئلہ الگ ہے، ورنہ غیر ضروری دعوت میں شریک نہیں ہونا اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تمہیں دعوت دی جائے تو تمہیں چاہیے کہ اسے قبول کرو، فلیجب امر کا صیغہ ہے، تمہیں دعوت قبول کر لینا چاہیے،
ہاں بعض لوگ یہ بھی ہوتے دعوت میں شریک نہیں ہو کے کیا کرتے معلوم، اہمیت بتاتے اپنا، ہو بھائی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں بہت مصروف رہتا ہوں، بزی رہتا ہوں، اس لیے شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی کمال نہیں کر رہے ہم، کسی کی دعوت میں شریک نہیں ہو کے، ہاں بیچارہ جو بھی ہے محبت سے بلایا شریک ہو جانا چاہیے۔ ہاں اپنا بڑا پن دکھانا نہیں، بھائی میں کاروباری ہوں، میں تجارت کرتا ہوں نا، میں فلاں، یہ دکھانے کے لیے، آگے والے کو نیچا دکھانے کے لیے دعوتوں میں شریک نہیں ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان، یاد رکھیے، حقیر نہیں سمجھ سکتا، شریعت میں گنجائش نہیں ہے، کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے ہم دیکھ نہیں سکتے، اسی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، تو لہذا آگے والے کو حقیر سمجھ کے شریک نہیں ہونا یا پھر اپنی بڑھوتری دکھانے کے لیے دعوت میں نہیں جانا، یہ شریعت میں تکلیف دینے کا باعث ہے اور اس سے شریعت نے ہمیں روکے رکھا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، دعوت کی قبولیت میں امیر و غریب کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ فقیر کی دعوت قبول نہ کرنے میں اس کی دل میں دل شکنی ہوگی اور ہمارے اندر تکبر پیدا ہوگا، جو کہ بڑائی اور ایسی بڑائی پر اللہ کی ناراضگی شامل ہو جاتی ہے۔ فقراء کی دعوت قبول کرنے کے بارے میں مروی ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایک دن مسکینوں کے پاس سے گزرے، فقیر تھے، محتاج تھے، ان کے پاس سے گزرے تو زمین پر پڑے روٹی کے ٹکڑے وہ کھا رہے تھے۔ محتاجی کا عالم یہ تھا، زمین پر جو پڑے ہوئے تھے ٹکڑے وہ اٹھا کر کھا رہے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بلایا۔ حضرت حسن کا مقام ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دل عزیز نواسے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں نے دعوت دی اور کہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یعنی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لختی جگر بیٹی ہے فاطمہ کے بیٹے، ہمارے ساتھ صبح کے کھانے میں شریک ہو جائیں، ہماری دعوت میں آپ آ جائیں۔ حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی دعوت قبول کی، خچر سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور فرمایا، ان اللہ لا يحب المستكبرین، کہ اللہ تعالیٰ بڑائی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہذا محترم سامعین، اس میں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ بڑوں کا اور چھوٹوں کا فرق نہ کرے، مالدار اور غریب کا فرق نہ کرے، ہر ایک کو ایک ہی دسترخوان سمجھے اور ہر ایک کی دعوت قبول کرنے میں تردد کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح محترم سامعین، قبولیت دعوت میں دور اور قرابت داروں کا بھی فرق نہ کرے۔ یہ بھی چیز ہمارے پاس ہے، دور کی دعوت ہے، چھوڑو، دور کا مسئلہ ہے، جانا نہیں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، قریب ہے تو الگ بات ہے، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو پہلے آ جائے اس کی دعوت قبول کرے اور دوسرے سے معذرت کر لے۔ کبھی ایسا ہوتا دو بھی دعوتیں ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں شریعت یہ کہتی ہے جو پہلا تمہارا کو دعوت دے اس کی قبول کر لینا، وہ پہلا والا قریب ہو یا پھر دور کا ہو۔ دور کا ہے پہلے دعوت دے رہا، اس کی دعوت قبول کرو، قریب کا ہے بعد میں دعوت دے رہا، اس کی دعوت بعد میں قبول کرو۔ لہذا جو پہلے آئے اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، یہ بھی دعوت قبول کرنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، روزے کی وجہ سے انکار نہ کرے۔ اگر صاحب خانہ اس کو کھانا کھلانے میں خوشی محسوس کرتا ہے تو روزہ افطار کرے، ورنہ ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو وہ قبول کرے، اگر روزہ ہے تو دعا دے، اگر روزے دار نہیں ہے تو کھانا کھائے۔ آپ روزے سے ہیں، بلا رہے ہیں تو دعا دے سکتے ہیں آپ، اور اسی طرح اگر افطار میں ہیں آپ، یعنی کہ بغیر روزے کے ہیں، تو پھر کھانا کھا لینا چاہیے۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ قبولیت دعوت طعام میں اپنے ساتھی مسلمان کی عزت و توقیر مطلوب ہونی چاہیے تاکہ ثواب ملے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھی نیت سے مباح کام کو اطاعت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں تو نیت اچھی یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ دعوت دے رہا ہے، دعوت دینا اللہ کے رسول کی سنت ہے اور دعوت قبول کرنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس نظریے سے دعوت میں شریک ہونے کی کوشش کرے، اپنی دنیائی مفاد نہ دیکھیں، ارے بھائی دعوت میں شریک ہونا ضروری ہے، نہیں تو کل جو ہے نا پھر انہوں ڈیل کینسل کر لیتے ہیں، ارے بڑے آدمی ہیں بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ مت سوچیے آپ، یہ بات کی چیزیں ہیں، پہلے یہ سوچو کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہے، تو یہ نیت اگر ہماری ہوگی تو ہمارا دعوت میں شریک ہونا بھی ثواب کا باعث بن جائے گا، آپ کی نیت کی اچھی ہونے کی وجہ سے۔ نیت خراب ہے، صرف مادی سوچ ہے، مفاد پرستی میں آپ شریک ہو رہے ہیں، تو پھر یہ دعوت آپ کے لیے ثواب کا باعث نہیں بن پائے۔
تو لہذا نیتوں کی اصلاح دعوتوں میں شریک ہوتے ہوئے بھی ہمیں کر لینا چاہیے۔ تو یہ چند اہم آداب تھے مہمان نوازی کے تعلق سے اور دعوت قبول کرنے کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جو آداب ہمارے سامنے آئے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، دلوں کو پاک کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو تادم حیات صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔